یہ بھی امیر ملکوں میں بھی بڑھی ہے، غریب ملکوں میں بھی بڑھی ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ منسٹری آف فائنانس جو کہ ٹیکس کا تعین کرتی ہے، 450 ارب ہم ایک سال میں ٹیکس کی چھوٹ دے چکے ہیں تیل کی قیمتوں کو کم رکھنے۔ یہ اگست 2020 سے لے کے آج تک کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں سیلز ٹیکس اور پی ڈی ایل کی مد میں، تو 450 ارب جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب 450 ارب کا امپیکٹ آتا ہے تو حکومت اس کو کہیں دوسری طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اب ہم پہ جو ہے وہ فسکل پریشرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم تیل کی اس کے اوپر بالکل ہم نے ٹیکس کو اتنا کم کر دیا کہ حکومت جو ہے اس کے ظاہر اخراجات ہوتے ہیں، آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، آپ کی تنخواہوں کے خرچے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیفنس نیڈز ہوتی ہیں، تو حکومت نے ابھی تک تو پوری کوشش کی ہے کہ 450 ارب جو ہے اس کو کرے، جس کے نتیجے میں آج قیمتیں بہت کم ہیں۔ اور اب ہم پہ بہت زیادہ پریشر بھی آتا جا رہا ہے، ہم پہ پریشر آتا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک طرف یہ اینگل ہے، اور دوسری طرف جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ہر چیز کی قیمت۔ اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 ماہ کے اندر یہ گلوبل کموڈٹی سائیکل جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور یہ عالمی منڈی میں انرجی سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ہر چیز کی قیمتیں، اناج سے لے کے یہ قیمتیں تھوڑی نیچے آئیں گی، اور انشاءاللہ جیسی نیچے آئیں گی اس سے پھر عام عوام یہاں پہ بھی وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ چند سرے سوال میں لوں، کیونکہ ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے 12 بجے اور 15 منٹ تو یہاں سے جاتے لگیں گے۔ ایک یہ آپ ڈیٹرمن کریں۔ شہباز رانا جی، شہباز۔ سر، ایک تو پہلے جو ٹرمز ہیں پچھلے دفعہ جو ایک سال کے لیے ملا تھا 3.2% ڈالتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کا، اس کی ٹرمز بتا دیں۔ سیکنڈلی، اس کا کوئی ہمارا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو داخلی ہو رہی ہے اس سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ہم کوئی ٹیمپرری بریفنگس پیش کی ہے؟ ریزرو ہے اس وقت وہ تقریباً $70 ہے، کافی آپ کو انہیں چیز کی پرابلم نہ ملا۔ نہیں، دیکھو، پہلے تو میں آپ کی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سوال پوچھیں۔ تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا۔ دوسرا ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی ایبسلوٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں مہتاب بھائی بولیں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز کے وجہ سے بڑی انسرٹنٹی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس میں اس سے روپے کے اوپر پریشر بھی آتا ہے، آپ یہ بتائیں سر کہ یہ کب تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تاکہ ایک ایشورنس ملے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور بالکل ایشورنس لے لیں میرے سے بھی۔ تو بس ایک آدھی چیز ہے جس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلے 1-2 دن ہیں۔ نہیں، وہ سب طے ہو گیا ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جو دیکھیں، جو ہم لوگوں نے $500 ملین لے لیے تھے نا، میں بھگت رہا ہوں فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو فزیکل وغیرہ سائڈ جو ہے وہ سارا کچھ طے ہو گئی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک آدھی چیز رہ گئی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس فورم پہ وہ ڈسکس کروں، بٹ ایک آدھی چیز رہ گئی ہے۔ تو آپ کو صرف اتنا جو ایشورنس ہے کہ وہ ہم جو ہے، میں جب نکلا تھا نا واشنگٹن سے، تو جنرلی وہ اگریمنٹ میں کر کے نکلا تھا، میں ایسے نہیں نکلا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نیو یارک گیا، پھر نیو یارک سے میں نے لندن جانا تھا، میں نے لندن کا جو دورہ ملتوی کیا، واپس واشنگٹن گیا، تاکہ جو بھی تھے وہ لوز اینڈس کو کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، آئی ایم ایف ہو جائے گا آپ کا، اور جو ہے اور اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا مارکیٹ میں۔ تو انسرٹنٹی ایک قسم سے آپ اس کو نکال لیں۔ اچھا جی، شعیب نظامی صاحب، دنیا نیوز سے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان کے جو ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہوئی ہے پیرس میں، ایک پوائنٹ رہ گیا ہے اور پاکستان نے حاصل کرنا ہے، تو کیا پلان ہے کہ فروری سے پہلے وہ کون سا پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بہت اچھی پروگرس ملی ہے۔ 2 ہمارے ایکشن پلانز ہیں، اب ایک 27 نکات تھی جس میں سے 26 نکات مکمل ہو چکے ہیں، اور اس مرتبہ بھاری اکثریت جو وہاں پہ ممالک موجود تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 27واں پوائنٹ بھی مکمل ہو گیا پاکستان کا، لیکن چند ممالک صرف ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اس پہ مزید انفارمیشن اور مزید تھوڑی سی پروگرس درکار ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اگلے سائیکل میں پوری کر لیں گے۔ دوسرا ہمارا ایکشن پلان جو ہمیں جون میں ملا تھا، نیا ایکشن پلان منی لانڈرنگ فوکسڈ، اس میں 7 نکات تھے، اور الحمدللہ پہلی گو میں ہی ہم نے ان 7 میں سے 4 نکات جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ فیٹف کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی سائیکل کے اندر کسی ملک نے 50% سے بھی زیادہ اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ مکمل کر لیا ہو۔ وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فروری تک ہم وہ والا ایکشن پلان بھی مکمل کرنے کے قریب ہو جائیں گے۔
عمر حیات جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، معذرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین ممالک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے. وہاں کا آپ اگر وہاں کے لوگوں کی انکم دیکھیں، وہاں کے لوگوں کی پھر ویجز دیکھیں، کیا اس حساب سے جس حساب سے دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا اس حساب سے یا پاکستان میں بڑھ رہی ہے، کیا ویجز ہیں یہاں کے لوگوں کی اس حساب سے؟ دیکھیں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس کے مہنگائی وغیرہ کے بارے میں یا انکم کے بارے میں تو پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بات ہوتی ہے. پرچیزنگ پاور جو پیرٹی ہوتی ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے یہاں جو چیزیں جس داموں میں مل رہی ہیں، آپ کی انکم جو ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ابھی ایک آیا تھا، آپ کو سرکولیٹ ہوا ہوگا کہ وی آر دی ون آف دا چیپسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. وہ اس لیے کہ ہماری انکم لیول کم ہے، تو وہاں ہماری اسی طریقے سے ہماری قیمتیں بھی اس طریقے سے کم ہیں. ہم تو سر کمپیریٹیو کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے جو قیمتیں تھیں یا 18 مہینے پہلے قیمتیں تھیں، اس کے لحاظ سے ہماری اپنی قیمتیں جو ہیں، ہماری انفلیشن 9% سے بڑھی ہے یہ، اور پھر کئی چیزوں کی زیادہ بڑھی ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پہ آپ دیکھیں نا. میں واشنگٹن میں تھا تو اس وقت 3.5 سے $4 کا گیلن تھا. میں اس کو ادھر کمپیئر کرنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے واہ واہ یار وہ تو بڑا، ہمارا تو بڑا سستا ہے. ارے نہیں بھائی، ان کے پاس انکم زیادہ ہے اس لیے وہ ایبزارب کر سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پہ جو ہمارا چارٹ آیا ہے، وی آر ون آف دی چیپسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. چلیں جی، آخری ایک سوال. جی پلیز. سر شکریہ. حماد صاحب نے ابھی فرمایا کہ 450 ارب روپے کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کے باعث پریشر بھی ہے. یہ پریشر آئی ایم ایف کی طرف سے ہے کہ جو دیگر ٹیکس چھوٹ ہے، فار ایگزامپل جیسا کہ سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، کیا یہ سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ سر 1.2 بلین جو ملے گا 100 ملین پر منتھ، یہ ہم سعودیہ سے ہی خریدیں گے یا ہمیں وہاں سے پیسے ملیں گے، ہم کہیں سے بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں سر، یہ جو ہے یہ تو جس طرح پہلے ہمیں ملا ہوا تھا اسی طریقے سے ہوگا. اور ہم جس وقت یہ حماد اظہر صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن آپ نے جو بات کی کہ یہ جو اس کی سیلز ٹیکس، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوئی اس قسم کی بحث ویسا نہیں ہوتا. ادھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو جو پرنسپلز ہیں جو آپ طے کرتے ہیں اور پالیسی میجرز طے کرتے ہیں ان کے اوپر ہم نے ہوتا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے ہم لوگوں نے کتنا کلیکٹ کرنا ہے، کیسے وہ ایک ٹارگٹ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے جو ان کا ٹارگٹ ہمارے ساتھ فسکل کا ہوتا ہے، وہ پرائمری ڈیفیسٹ کا ہوتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ، اوور آل ڈیفیسٹ تو ہے، پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو باقی یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں جس طرح کا ہم لوگوں نے پی ڈی ایل نہیں اکٹھا کیا ہوا اور ہم نے بجٹ میں ڈالا ہوا تھا 600 ارب روپے کا ڈالا ہوا تھا. تو وہ جب 600 ارب ہم تو کریں گے نہیں، ابھی تک تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں 5 روپے 90 پیسے تو ہمارا صرف پی ڈی ایل تھا ابھی تک ہے. تو اس کا ایک گیپ آئے گا اور وہ گیپ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے پورا کریں گے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہم پہلے 3 مہینوں میں ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 175 بلین بہتر ہے، مطلب اپنے ٹارگٹ سے. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس ریونیو جو ہے وہ کافی آ رہا ہے. حالانکہ وہ نان ٹیکس ریونیو میں ہماری جو ہے وہ اس میں ڈیفیسٹ آئے گا. جو ٹیکس ریونیو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے پروونسز کے ساتھ، تو وہ فیڈرل جو ہمارا جو ہے فسکل کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑتا. لیکن اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں یہ تھوڑا ہمیں جو ٹیکسز جو ہیں وہ اس کو ریشنلائزیشن ضرور کرنی پڑے گی. بٹ میں اس سے آگے اس وقت تفصیل نہیں بتاؤں گا آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں. جی جو تیل ہے وہ نہیں یہ حماد صاحب ذرا کلیریفائی کر. جو ہمارا جو ریفائنڈ پروڈکٹ ہے وہ ان اینی کیس سعودی عربیہ سے زیادہ آتا ہے اور یہ سعودی عربیہ کی سپلائی کے اوپر ہی استعمال ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. سر اچھا یہ بتا دیں بس ایک سے آپ نے رقم دی ہے اس پہ پاکستان کو کتنا سود دینا ہوگا، اور دوسرا آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی میں اتنی دیر جو بول رہا ہوں تو وہ مطلب وہ تو میرے خیال میں سن لیا ہوگا آپ نے. میں نے آئی ایم ایف پہ بھی بات کر لی ہے، سعودی عربیہ کے بھی ریٹ پہ بھی بات کر لی ہے. شہباز رانا صاحب نے پوچھا، میں نے وہی کہا جو پچھلا جو تھا 3.2% وغیرہ وہی ہوگا اور اس کو کوئی چینج نہیں ہے. اور آئی ایم ایف پہ بھی میں نے تفصیلی ذکر کر دیا. اگر آپ آئی ایم شیور کہ آپ نے سن لیا ہوگا.
ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर इस वक्त इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस मौके पर बात करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। दूसरी जानिब पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बात कर रहे हैं। हमारे जो